فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وضو کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ طبرانی میں ہی ایک روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے تا وقت دیا یہ کہ وضو نہ فرما لیتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے بے مسواک کیے پڑھی گئی 70 حصے افضل ہیں۔ مشکات میں حضرت عائشہ سے مروی ہے 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ مونچھیں کترنا، چھوٹی کرنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چھنٹیاں دھونا، یعنی جو اس کے سائڈ والے حصے ہوتے ہیں، بغل کے بال دور کرنا، موئے زیر ناف موڑنا، استنجا کرنا، وضو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرات سنتا ہے، پھر اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ مسواک کرنے کے فضائل ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ مسواک کرنا دن میں ایک بار وضو سے پہلے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہم جو مسواک کرنے کی عادت کو بھول چکے ہیں، عموماً تقریباً میرے خیال میں 90% لوگ مسواک شریف نہیں کرتے۔ دن میں ایک بار وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اس کو کوشش کر کے اپنے روٹین بنائیں۔ آج وضو کے باقاعدہ مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، یہاں اس بڑی انگلی سے لے کر کونی کے نیچے تک، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ بقیہ جو ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، مسواک شریف کرتے ہیں، یا بقیہ جو معاملات کرتے ہیں وہ اس میں وہ سنت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ مستحبات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ سارے اس میں ذکر ہوں گے۔ یہ 4 فرائض ہیں، ان میں کمی نماز میں کمی واقع لائے گی، نماز ہوگی نہیں اگر اس میں کمی رہے گی۔ دھونا کسے کہتے ہیں؟ دھونا اسے کہتے ہیں کہ جس حصے کو ہم نے دھونا ہے اس پر کم از کم 2 قطرے پانی کی بہ جائیں۔ جسم کا کوئی بھی حصہ جو بھی ہم نے دھونا ہے اس پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہ جائیں، یہ دھونا کہلائے گا۔ سردیوں میں گرم پانی آ رہا ہے، گیزر میں مسجد میں آئے گرم پانی ہے، بس اس کو ہلکا ہلکا یوں کر کے یوں کر لیا، یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو بس ہلکا سا چپڑ لیا، یہ چپڑنا مسح کہلائے گا، دھونا نہیں کہلائے گا۔ تو اگر گرم پانی ہے تو اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں، ساتھ دوسرا مکس کر لیں، یا زیادہ ٹھنڈا ہے تو اس کو تھوڑا گرم کر لیں تاکہ اس کو دھونا کہلائے، پانی یوں چپڑنا نہ کہلائے۔ چپڑنا جو ہے یہ دھونا نہیں ہوگا، صرف مسح کرنا ہوگا۔ منہ کی تعریف کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے ہماری جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں پیشانی کے، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا دبائیں تو اندر کی طرف جو جگہ جاتی ہے نا، یہ یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اس کے اندر جو حصہ آیا یہ منہ کہلاتا ہے۔ اس پورے کا دھونا یہ ضروری ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کی یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ والی داڑھی کی یہ والی حصہ، اس کو کہتے ہیں بجی۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بجی۔ اگر کسی کی بجی ہلکی ہے
مطلب بال بعضوں کے بہت کم ہوتے ہیں، یہاں پر بعضوں کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا یہ بچی بھی داڑھی میں داخل ہے، اس کو کاٹنا بھی حرام ہے، اس کو کاٹ نہیں سکتے، یہ بھی داڑھی کے اندر داخل ہے. تو اب جس کی بچی ہلکی ہے، جس کے یہ ابرو پلکوں کے اوپر والے جو بال ہوتے ہیں یہ والے، یہ بال اور مونچھیں جس کی پتلی ہے اس کا اس کے نیچے والی جلد کا دھونا بھی فرض ہے، اور جس کی گھنی ہے وہ صرف اوپر کے بال دھوئے گا، نیچے جلد کا دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ایسی داڑھی کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ جس کی داڑھی گھنی ہے وہ صرف داڑھی کے اوپر والے بال دھوئے گا، جس کی داڑھی چھدری ہے یعنی نیچے سے جلد بھی نظر آتی ہے، پتلی پتلی داڑھی ہوتی ہے جن کی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیچے کی جلد بھی دھوئے گا. یہ منہ دھونے کے تعلق سے حکم ہے. اگر کسی کے بال جو ہیں وہ عادتاً سے زیادہ نیچے، مطلب بعضوں کی پیشانیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بہت نیچے تک بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں تک کا وہ حصہ اس کے لیے دھونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ جہاں سے بال اگے ہیں وہیں سے دھو. عادتاً جتنی پیشانی ہوتی ہے اس سے نیچے اگر بال ہیں تو وہ اوپر والا حصہ بھی دھوئے گا. بعضوں کے جو ہے وہ مونچھیں بڑھتی ہیں، بڑھ کے ان ہونٹوں کو گھیر لیتی ہیں. تو یہ یاد رہے کہ اگر جو مونچھیں بڑھ جائیں، ہم جو ہونٹوں کا حصہ ہے جو عموماً جس کو ہونٹ کہا جاتا ہے اس کا دھونا ضروری ہے. اگر بال بڑے ہوئے ہیں تو بالوں کو سائڈ پہ کر کے ان کو دھوئے گا. تیمم میں بھی یہی چیز ضروری ہے کہ تیمم میں بھی ان بالوں کو سائڈ پہ کر کے مسح کیا جائے گا. اور ویسے مونچھیں بڑی رکھنا یہ ہے ہی مکروہ ہے، وہ بڑی مونچھیں رکھنی ہی نہیں چاہیے، اتنی بڑی ہو کہ وہ ہونٹوں کو گھیر لے. اچھا اس میں بعض یہ کرتے ہیں کہ جب ہم منہ دھو رہے ہوتے ہیں نا تو پانی ڈالتے وقت زور سے آنکھیں بند کر لینا یا زور سے یوں کر کے ہونٹ بند کر لینا، یہ بھی غلط ہے. کہ آنکھیں زور سے بند کر لیں تو آنکھوں پر پانی نہیں جائے گا، ہونٹ زور سے بند کر لیے تو ہونٹوں کا عموماً جو حصہ بند کرنے سے کھلا رہتا ہے. جیسے مثال اب یہ جو حصہ سامنے والا کھلا ہوا ہے اس پر تو پانی بہایا جائے گا، لیکن جو اندر والا حصہ ہے جو ظاہر نہیں ہوتا اس پر پانی نہیں بہایا جائے گا. لیکن اگر منہ دھوتے وقت زور سے ہونٹ بند کیے اور وہ حصہ جو کھلا رہتا ہے وہ بند ہو گیا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ وضو میں کمی رہ جائے گی. اگر کلی کی تو پھر تو وہ دھل جائے گا، لیکن کلی کی نہیں اور وہ منہ بھی صحیح نہ دھویا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ وہ وضو صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو پائے گا. اس لیے زیادہ زور سے نہ آنکھیں بند کریں نہ منہ بند کریں تاکہ وہ جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے دھو سکیں. اس میں آخری بات یہ ہے کہ آنکھوں پہ بعض اوقات سرما لگا ہوا ہوتا ہے، بالکل ناک کے حصے کی طرف نا سرما تھوڑا سا رہ جاتا ہے. تو سرما اگر رہ گیا اور یاد نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چلا کہ سرما لگا ہوا تھا، نماز پڑھ لی وضو کر لیا، نماز وضو ہو جائے گا. لیکن اگر پتہ ہے کہ سرما لگا ہوا ہے اور وہاں پر وہ جمع ہوا ہے تو پھر اس کا دھونا، اس کا اکھاڑنا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح پلکوں کے اوپر بھی بعض اوقات تھوڑی طے والا جو ہے نا وہ گند سا لگا ہوتا ہے تو اس کا چھڑانا تو فرض ہے. وہ یاد نہ رہا، بعد میں یاد آیا تو بعد میں بھی اس کو چھڑایا جائے گا اور اس حصے پر پانی دوبارہ بہایا جائے گا، کیونکہ پلکوں کا ہر بال دھونا جو ہے یہ وضو میں فرض ہے. آج ہم نے چہرے کی تعریف سنی، آگے پھر اس ہاتھ اور سر کا مسا اور پاؤں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان مسائل پر امام کے پیچھے قرات کرنا یعنی خفیہ نماز میں یہ کس طرح ہے؟ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے. فقہ احناف میں امام اعظم نے لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے. خفیہ نماز ہو یا مطلب اونچی نماز ہو یا سیدھی نماز ہو، دونوں صورتوں میں نماز میں قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام اعظم نے، ہم چونکہ سارے حنفی ہیں تو ہمیں فقہ حنفی کے مطابق ہی چلنا چاہیے. امام صاحب نے یہ فرمایا اور اس پر باقاعدہ ان کے دوسرے شوافی اور حنابلہ کے ساتھ بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ باقاعدہ اس پر مناظرے بھی ہوئے تھے اور وہ مناظروں میں سارے امام صاحب جیت گئے تھے. دوسرے سارے مطلب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہار گئے تھے، وہ بھی اپنی ایک حدیثوں سے ہی حکم لے کر آتے ہیں. لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اور حنفی فقہ کے اعتبار سے امام کے پیچھے قرات کرنا چاہے وہ سری ہو یا جہری ہو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے سوائے تسبیحات اور تشہد کے. تسبیحات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے یا جو واجبات ہیں جیسے دعائے قنوت رمضان میں آتی ہے وہ پڑھیں گے. قرات نہیں کریں گے. یوں سمجھے بس صرف قرات کرنا منع ہے، باقی سب کچھ پڑھیں گے. قرات کرنا یہ منع ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کوئی سورت یا کوئی 3 آیات جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. بقیہ جو کچھ بھی ہے وہ سب